اسی طرح ایک لڑکی تھی مشاطہ فرعون، فرعون کے گھر میں اس کی بیٹی کی یعنی سگار کے لیے، اس کے زلفیں سنوارنے کے لیے، میک اپ کرنے کے لیے وہ لڑکی رکھی ہوئی تھی، وہ ٹرینڈ تھی، جیسے آج کل بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ مشاطہ جو تھی وہ فرعون کی بیٹی کی زلفیں سنوار رہی تھی، بال بنا رہی تھی، کنگھی دے رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس کے منہ سے فوراً نکلا کہ بسم اللہ۔ تو فرعون کی لڑکی نے کہا کیا کہہ رہی ہو، کس کا نام لے رہی ہو؟ نے کہا خدا کا نام لے رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تمہارا خدا یعنی میرے باپ کے علاوہ اور کوئی خدا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ربک و رب فرعون، میرا خدا تو وہ ہے جو فرعون کا بھی خدا ہے۔ اس کی لڑکی کو غصہ آ گیا کہ تم میرے رب کی توہین کرتی ہو، میرے خدا کی توہین کرتی ہو، میرے باپ کی توہین کرتی ہو۔ جب اللہ پردے پڑ جائے نا جی عقل پر، پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھو خود تو تم بیٹی ہو اس کی، جب بیٹی ہو تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو اولاد سے پاک ہے۔ اب وہ جناب دوڑی گئی اور اس نے فرعون سے کہا کہ میری جو مشاطہ ہے نا تو یہ تو تمہیں خدا نہیں مانتی، وہ تو کہتی میرا خدا اور ہے۔ اس نے اس کو بلایا اور کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا بالکل میں نے ٹھیک کہا ہے، میرا رب تیرا رب سب کا رب جو ہے وہ رب السماوات والارض ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے۔ اس نے حکم دیا کہ بہت بڑا کڑاؤ جو ہے وہ گرم کیا جائے اور اس میں تیل ڈالا جائے، اور اس کو ساتھ لے آئے، دکھایا کہ دیکھو یہ تیل کیسے کھول رہا ہے، اس میں اگر ہم آپ ڈالیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ جل جائے گا، پکوڑے بن جائیں گے۔ تم نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے، میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ اگر تم اب بھی انکار کر دو اور مجھے اپنا خدا مان لو، پھر میں تمہیں یہ سزا نہیں دوں گا، ورنہ میں تمہیں اسی آگ میں جلاؤں گا، اسی تیل میں جلاؤں گا۔ اور نے کہا میں تمہیں خدا نہیں مانتی۔ اور نے حکم دیا کہ اس کو ڈالو۔ جب جانے لگی تو آخر عورت ہے نا جی، اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، اسے اٹھایا ہوا تھا، وہ بیچاری اپنے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی ڈر گئی کہ چلو اچھا ہے اگر میں کہہ دوں جان بچانے کے لیے، میرا بچہ بھی بچ جائے گا میں۔ لیکن جب وہ ہچکچانے لگی تو وہی بچہ بول پڑا، اس نے کہا اماں جلدی جاؤ، کود جاؤ اس کے اندر، آگے ہمارے لیے جنت ہے۔ اب جب اس نے اپنے معصوم بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کی بات سنی، فوراً چھلانگ لگا کہ اس میں چلی گئی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا پھر پردے چھن جاتے ہیں، عقل میں پردے پڑ جاتے ہیں۔ فرعون دیکھو تمہاری اولاد ہے تم خدا کیسے ہو گئے، تمہاری بیوی ہے تم خدا کیسے ہو گئے؟ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی تو صفت یہ ہے کہ نہ اس کی وہ بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ہم نے کئی مثالیں دی ہیں، قرآن میں ہم نے کئی وعید بیان کیے ہیں مختلف اسلوب سے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں کہ جو قرآن سنتے ہیں اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے کئی لوگ ہیں جو انکار کر کے گمراہ ہو گئے اور کئی لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے۔
اسی لیے ان کو بھی جب توحید اور قرآن کی آیات سنائی اور بھاگتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے جیسے یہ بدبخت کہتے ہیں تو وہ بھی تو جاتے نا عرش والے کے پاس تمہاری سفارش کرنے کے لیے، تمہیں چھڑانے کے لیے۔ جیسے ان لوگوں کے آج کل بھی جاہلوں کے عقیدے ہیں کہ ہمیں پیر چھڑا لے گا، بلکہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آئے کہنے لگے حضرت عجیب بات ہے، میں قرآن تو چھوڑ دیتا ہوں، وظیفے پڑھنے بھی چھوڑ دیتا ہوں، درود بھی، لیکن جو وظیفہ مجھے پیر نے بتایا ہے وہ میں نہیں چھوڑتا۔ یہی تو کفر ہے کہ قرآن کے مقابلے میں تم پیر کے وظیفے کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ پیر نے کہا ہے وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تمہاری سفارش تو کرتا ہے، تمہیں چھڑاتا تو صحیح۔ سبحانہ وتعالی، پاک ہے اس کی ذات اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ ظالم کہتے ہیں۔ وہ اتنا بلند ہے کہ جس سے آگے کوئی بلند نہیں ہے، کیونکہ صفت علو اسی کی ذات ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اسی لیے میرے مدنی نے صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، جس سے پہلے بھی کوئی نہیں اور جس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک عیسائی نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کوئی نہ ہو اور بعد میں بھی کوئی نہ ہو۔ تو ایک اللہ والے مل گئے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو تم گنتی گنو۔ اس نے کہا اچھا 1 2 گنے، فرمایا اچھا 1 سے 10 تک گن لے۔ اب 1 سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں۔ اس نے کہا خدا سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ تمہاری عقل کے مطابق ہندسے ہیں 1 2 3 4، لیکن 1 سے پہلے کچھ نہیں۔ تو اللہ کی تو ذات ہی بلند و بالا ہے، جب کچھ نہیں تھا اسی کی ذات تھی، اور جب فنا ہو جائیں گے تو پھر بھی کوئی بات ذات نہیں بچے گی مگر اللہ کی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ظالمو اگر تم شرک کرتے ہو تو مجھے کیا نقصان ہوتا ہے، اگر تم کفر کرتے ہو، اگر تم میری اہانت کرتے ہو، اگر تم میری صفات میں عیب لگاتے ہو، مجھے کیا پرواہ ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کے لیے تو آسمان اور زمینیں اور جو ان کے درمیان میں مخلوقات ہیں ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ لیکن فرق یہ ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں مگر وہ اللہ کی تسبیح و تعمید کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اب چیونٹی نے بات کی تو سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لی، باقی لشکر میں تو کوئی نہ سمجھ سکا، کیونکہ باقی کو یہ علم نہیں تھا۔ خود انہوں نے بات کی تو سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لی۔ اسی طرح ایک ستون تھا مدینہ منورہ کے ریاض الجنہ میں، محراب کے قریب کھجور کا تنا تھا، اس سے حضور ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے۔
آج بھی استوان حنانہ وہاں موجود ہے، ستون میں لکھا ہوا ہے۔ ایک عورت نے آ کے عرض کیا، ان کا حضور میرا جو عبد ہے نا، میرے پاس جو ملازم ہے وہ لکڑی کا بڑا اچھا کام کرتا ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے بھی ہم ممبر بنا لیں، آپ کو کھڑے کھڑے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا بنا لو۔ تو اس نے 3 قدم کا ایک ممبر بنا کے حضور کی خدمت میں رکھا۔ اب حضور جب جمعہ کے لیے آئے تو اس ممبر پہ کھڑے ہوئے، ستون کے پاس نہیں گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ستون نے رونا شروع کر دیا حضور کے خلاف، حتیٰ کہ ہم اس کے رونے کی آواز سن رہے تھے۔ حضور اتر آئے، اتر کے اس کو سینے سے لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ سینے سے لگانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چپ کر گیا، جیسے بچہ چپ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لکڑی جو ہے اس کے اندر بھی اللہ نے شعور رکھا ہے، عقل رکھا ہے، وہ بھی رو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے لیے تو ہر چیز تسبیح کرتی ہے، تم نہیں کرو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، چونکہ ہر کسی کی تسبیح اس طرح ہے جیسے ان کو اللہ نے سکھلایا ہے۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز کو اللہ نے علم دیا ہے کہ تمہاری نماز کیا ہے، تمہاری تسبیح کیا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ تو اس کے بعد سوال ہوتا تھا کہ جب اتنی بڑی مقدس شان ہے اور یہ بدبخت توہین کرتے ہیں تو خدا ان کو پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ اللہ نے فرمایا اس کی صفت ہے کہ وہ حلم والے ہیں، وہ مہلت دیتے ہیں، غلطی کرو تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب پکڑنا چاہیں گے تو پھر ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو لہذا ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ہدایات عطا فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ واللہ اعلم۔